بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹس، امید کرتا ہوں آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ میں ہوں عمر رحمان اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈسکور دا یونیورس۔ آج کا ہمارا ٹاپک بائیولوجی سے ریلیٹڈ ہے۔ سب سے پہلے میں آپ لوگوں کو بائیولوجی کا انٹروڈکشن دوں گا۔ یہ بہت ہی اولڈ کانسیپٹ ہے کہ بائیولوجی از دا برانچ آف سائنس دیٹ ڈیل ود دا اسٹڈی آف لائف، that deal with the study of cell, that deal with the study of all living organism in this world۔ کہ بائیو میں ہم ان چیزوں کی اسٹڈی کرتے ہیں مطلب جیسے کہ وہ زندہ ہے، جن کی لائف ہے۔ بے شک یہ اپنی جگہ پر صحیح ہے، اس کو میں غلط نہیں کہوں گا، لیکن یہ ایک پرانا طریقہ کار ہو گیا بیان کرنے کا، جو ہر بار آپ لوگ سنتے ہیں، سننے کے باوجود بھی سمجھ نہیں پاتے۔ تو لائف کی اسٹڈی، سیل کی اسٹڈی، اسی طریقے سے یہ اپنی جگہ درست ہے ڈیفینیشنز، لیکن میں آپ لوگوں کو بائیولوجی کی کچھ نیو ڈیفینیشن یعنی کہ کوئی نئے انداز سے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ دیکھیے، بائیولوجی سائنس کی ایک ایسی برانچ ہے جو کہ بیسیکلی بائیولوجی کی یعنی کہ لائف کی اسٹرکچر، ایولیوشن، گروتھ، فنکشن اور ڈسٹریبیوشن سے متعلق ہے، اور بطور سائنس یہ زندگی کی اور جاندار چیزوں کا طریقہ کار ہے اسٹڈی کا۔ یعنی کہ ہم کسی بھی لیونگ تھنگس کی اسٹڈی یا لائف کی اسٹڈی کس طریقے سے کرتے ہیں نا، یہ اس کا ایک بیسیکلی ایک میتھڈ، ایک سیکوینس ہے۔ یہ سائنسی ایک طریقہ ہے، یعنی کہ جسے سائنسی ہم جو ہے نا ایک میتھڈ کہہ سکتے ہیں، لاگو کر کے، جس کو ہم ایک سیکوینس سے فالو کر کے لائف کی تمام چیزوں پر ایک رزلٹ، ایکسپیریمنٹل رزلٹ سے ہم کہتے ہیں کہ اس کی بنیاد پر ایک ویریفیکیشن، حقائق کی تصدیق کرتے ہیں، یہ اس پر ایک نظریہ واضح کرتے ہیں کہ اس فیلڈ کے ایکسپرٹ کو بائیولوجسٹ کہا جاتا ہے۔ یعنی کہ جو بائیولوجی میں ریلیٹڈ ہوتے ہیں، اس فیلڈ کے جو ایکسپرٹس ہوتے ہیں، ان کو ہم بائیولوجسٹ کہتے ہیں، اور اس میں ریسرچ کے کچھ عام مقصد ہوتے ہیں، زندگی میں عمل کو سمجھنا، یعنی کہ بائیولوجیکل پروسیس، اس کے میکینزم اور اس کا تعین کرتا ہے، اور اس کے رزلٹ میڈیسن اور انڈسٹریز میں کیسے استعمال کیا جا سکتا ہے۔ اسی طریقے سے بائیولوجیکل ریسرچ کی جو ترتیب ہے وہ مختلف ہوتی ہے، جیسے لیبارٹری کے اندر یا جنگل کے اندر۔ بائیولوجی ایک بہت بڑا میدان ہے، یہ سائنس کے مختلف فیلڈ سے محیط یعنی ریلیٹڈ ہے، جیسے کیمسٹری، فزکس، میتھمیٹکس اور میڈیسن۔ تو بائیو کیمسٹری جیسے ایک مثال لے لیں، تو بائیو اور کیمسٹری دو مختلف فیلڈس ہیں، دو مختلف فیلڈس کمبائن ہوتی ہے جسے ہم بائیو کیمسٹری کہتے ہیں۔ تو یہ بنیادی طور پر کیا بائیو مولیکیولز کی اسٹڈی ہوتی ہے جو لیونگ آرگینزمس کے اندر ہوتی ہے، ہمارے جسم کے اندر یا کسی بھی لیونگ آرگینزم کے اندر نیوکلیک ایسڈ یا پروٹین یا کاربوہائیڈریٹ یا لپڈ، اس سے متعلق جتنی بھی ہوتی ہے بائیو مولیکیولز ہوتے ہیں، ان کے بارے میں ہم کیا ان دو برانچز کو ملا کر پڑھ رہے ہیں، تو بائیو کیمسٹری۔ تو اسی طریقے سے ان کو سمجھنے کے لیے، اس کی بیسک فنڈامنٹل ایک اسٹرکچر جو ہے اس کو سمجھنے کے لیے ہم بائیو کیمسٹری کا سہارا لیتے ہیں، ان دونوں فیلڈس، یعنی کہ ہمارے اپروچ کے لیے بڑی بہترین ایک طریقہ ہے۔ اور اسی طریقے سے میتھمیٹکس سے اور بائیولوجی ہے، تو ان فیلڈ کو کمبائن کیا جاتا ہے۔ تو یہ مختلف سے فیلڈز ہیں، جب ان کو کمبائن کیا جاتا ہے تو اب دیکھیں، اب میتھمیٹکس کی ہم ٹیکنیکس کو یوز کرتے ہوئے کیا کرتے ہیں کہ ان کے ٹولز کو یوز کرتے ہوئے، ان کی ٹیکنیکس کو میتھمیٹکس کے یوز کرتے ہوئے ہم تمام لائف کی پروسیس کو ریگولر رکھ رہے ہیں۔ مثال کے طور پر آپ یہ بتائیں کہ بینکنگ میں یا فائنینشیل جتنی بھی ایکٹیویٹیز ہیں، کیا ہم کس چیز کا میتھ کا یوز نہیں کر رہے؟ تو یہ میتھ کا یوز کون کر رہا ہے؟ ایک لیونگ آرگینزم کر رہا ہے۔ اس کمپیوٹر میں اگر میتھمیٹک ایکٹیویٹی ہے تو یہ کون یوز کر رہا ہے؟ ایک لیونگ بینگ یوز کر رہا ہے نا۔ تو یہ بائیو کا میتھمیٹکس کے ساتھ بہت گہرا ریلیشن شپ ہے۔ تو یہ ٹیکنیکس کون یوز کر رہے ہیں؟ یہ لیونگ بینگ لائف یوز کر رہی ہے۔ اسی طریقے سے ہمارے پاس مختلف قسم کے نظریے ہیں، یعنی کہ یہ ماڈلز کو سمجھنے کے لیے اور ان کے سامنے لانے کے لیے ان فیلڈز کو مختلف کر کے استعمال کیا جاتا ہے۔ اور اسی طریقے سے میڈیسن، بائیولوجی، ہم جیسے میڈیسن، اور اسی طریقے سے یہ بھی ایک انٹیگریشن ہے جہاں پر میڈیسن بائیولوجی کے اصولوں کے بالکل مطابق جو ہے نا اس کی سیٹنگ کے مطابق استعمال کی جاتی ہے۔ جیسا کہ مثال کے طور پر ہم ان دونوں فیلڈ کے ریلیٹ کرتے ہیں، تو کیا لائف میں کوئی پرابلم نہیں آتی؟ لائف میں پرابلم آتی ہے، جیسے کہ بیماری، جیسے کہ اور کوئی نزلہ، زکام، کھانسی یا فٹیگ، تھکن یا چکر، یا ایک کامن ایگزامپلس دے رہا ہوں میں آپ لوگوں کو۔ تو ہم بائیو کے
رولز کے مطابق، اس کی ترتیب کے مطابق ہم کیا کرتے ہیں، میڈیسن کا استعمال کرتے ہوئے اپنی ایک ترتیب بناتے ہیں جس کے ذریعے سے ہم اپنی زندگی کو بہتر بنا سکیں۔ تو یہ بہت ساری مثالیں ہیں جن میں سے میں نے چند بنیادی آپ کو ایگزامپلس آپ کو سامنے رکھی ہیں، ان کے اصول دوسرے سائنٹیفک فیلڈز میں بھی انٹیگریٹڈ ہیں۔ تو یہ بایولوجی کی ایک ایسی ڈیفینیشن ہے، امید ہے کہ آپ لوگوں کو ایک نیا ایک نظریہ بایو کو سمجھنے کا مل گیا ہوگا۔ تو بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ بایو مین لائف، لوگوز مین اسٹڈی، تو بایولوجی کی ڈیفینیشن صرف اتنی ہے۔ تو اگر بایوز مین لائف، تو کیا بایو کی بیس کیا ہے؟ کچھ بچے کہتے ہیں سیل، تو ٹھیک ہے، آپ کی بات سے میں بالکل اتفاق رکھتا ہوں۔ بایو مینز لائف، اور لائف کی اسی پر ڈیپینڈ کرتا ہے جس کے یہاں سیل ہوتا ہے، یعنی کہ جس لیونگ بینگ میں سیل ہو۔ تو اسی طریقے سے یہ بتائیں کہ لائف بیسیکلی ہے کیا چیز، لائف کا فنڈا کیا ہے، یعنی کہ لائف کن چیزوں پر ہے۔ اب اگر پوچھا جائے کہ واٹ از لائف، تو لائف کو کوئی صحیح پراپر طریقے سے ڈیفائن نہیں کر پایا آج تک۔ تو ہم ان کے جو لائف کے جو بیسک ایک پروسیسز ہوتے ہیں جس کے ذریعے سے وہ لائف چل رہی ہوتی ہے، ہم اس کو بتا سکتے ہیں، بتانے کی کوشش کر سکتے ہیں، جیسے کہ ڈائجیشن، نظام ہضم، ریسپائریشن، سانس لینے کا نظام، جسم میں چلنے والی میٹابولک ایکٹیویٹی یعنی کہ کیمیکل ریئیکشنز وغیرہ، موومنٹ، چلنا پھرنا، اور گروتھمنٹ، ڈیولپمنٹ، ایکسکریشن، ہمارے نظام اخراج، اور اس طریقے سے ایریٹیبلٹی اور ریپروڈکشن یعنی کہ تولید کا جو نظام ہے، نسل بڑھنے کا جو نظام ہے، یہ سب اس کو ہم لائف کو اس طریقے سے کچھ وضاحت کر سکتے ہیں۔ تو یہ میں نے آج آپ کو لائف کے بارے میں بایولوجی کی جو ڈیفینیشن ہے کچھ مختلف، کچھ نیو یونیک طریقے سے سمجھانے کی کوشش کی ہے۔ امید کرتا ہوں آپ لوگوں کو بہت اچھے طریقے سے سمجھ میں آیا ہوگا۔ اسی کے ریلیٹڈ کوئی کویشچن ہو آپ کے ذہن میں تو آپ کمنٹ باکس میں ہم سے ضرور شیئر کر سکتے ہیں، ہم آپ کے کویشچن کا جلد سے جلد جواب دیں گے۔ اور اسی طرح کے مزید لیکچرز سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، دیکھتے رہیے ڈسکور دی یونیورس۔ اللہ حافظ۔